اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کروڑہ احسان کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ کے مطیع اور فرما برداروں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس منصب کی لاج رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ جو موضوع آپ جانتے ہیں ہمارا صبح کے دروس میں چل رہا ہے، اس سے ہٹ کے آج کی نشست میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور نہ صرف محبوب بنائے گا بلکہ وہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہی وہ تسلسل ہے جو ہم نے گزشتہ جمعے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہوگا، متبع ہوگا، اسے اللہ کی محبت ملے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی محبت مل جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہم نے گزشتہ جو میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے احسان عظیم کیا۔ کب؟ جب ہم نے اپنا عظیم الشان رسول ان میں بھیجا۔ اب منصب رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ وہ مقصد اگر حاصل ہو جائے، اس مقصد کو اگر پا لیا جائے تو تبھی اس احسان کا معنی سمجھے گا نا۔ اگر مقصد ہی نہ پا سکے کوئی تو احسان کا معنی بھی وہ سمجھ نہیں سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، کہ میں نے جو احسان کیا وہ میری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے۔ آیات کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو، خواہش نفس کو، ان پر جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں یہ ان سے انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اسی کتاب کی انہیں تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں دانائی سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ جو منصب نبوت کی، منصب رسالت کی ذمہ داریاں اللہ نے بیان فرمائی، انہی کو اس مقام پر فرمایا میری اتباع کرو۔ 4 کاموں کا ذکر ہوا، آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو۔ اب اس کو اور اگر آگے لے کر چلیں، قرآن فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ شاہد بنایا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنایا۔ 3 چیزیں اس آیت میں بیان ہیں۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کیا کرو؟ ہماری ذمہ داری بیان ہوئی کہ اللہ پر اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ جتنی ان کی تعظیم کر سکتے ہو، جتنی ان کی تعظیم توقیر
وتعزروا عزت کر سکتے ہو اتنا اس میں زور سے تکلفاً وتعزروا وتوقروا تعظیم اور توقیر میں جتنا تم مبالغہ کر سکتے ہو، جتنا تم تکلفاً اس کو سر انجام دے سکتے ہو اتنا اس کو کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب ان ساری باتوں کے بعد ایک اور آیت کو مزید اس کے لیے سمجھتے ہیں۔ اب تک ہم نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کہ 4 باتیں، کتاب اللہ کی تلاوت، تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اسی کو بیان کیا گیا کہ ان 4 چیزوں کو مان کر، ان 4 چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کرو؟ نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، صبح شام اس کا ذکر کرو۔ اب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اعلان کر دیجئے۔ اب وہ پہلی ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے، محبوب کی اتباع اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازم و ملزوم، محبوب کو بھیجے جانے کے بارے میں فرمایا ان پر ایمان بھی لاؤ، ان کی تعظیم اور توقیر بھی کرو، اور ان پر ایمان کوئی عام معمولی سا عمل نہیں۔ یہ بھی بات ذہن نشین کر لی جائے، اس بات کو بھی ذہن میں بٹھایا جائے اور راسخ کیا جائے، پکا کیا جائے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تم تو امتی ہو، تم نے تو ایمان لانا ہی ہے، تمہاری تو ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو اس بات کا انبیاء سے وعدہ لے لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت سے بھی مامور کروں گا، پھر ایسا ہو، ایسا ہوا نہیں ہے، پھر ایسا ہو کہ میرا ایک عظیم الشان رسول تمہارے درمیان تشریف لائے جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ایمان لانے کے بعد ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اس جملے کو کہہ دیا جاتا تو کافی ہوتا، اس جملے کے بعد اور کسی بات کی گنجائش نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء چنے ہوئے ہوتے ہیں، انبیاء معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بالکل مبرہ، منزہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اتنا کہنا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود آگے جا کر اقرار کرتے ہو اس بات پر، یہ جو بھاری بوجھ ہے اس کو اٹھاتے ہو، وہ کہتے ہیں اقررنا۔ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بات کی تاکید ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہ فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بھی بنو، اور یہ معاملہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس معاملے میں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کس معاملے میں؟ رسول پر ایمان لانے میں، رسول کی تعظیم کرنے میں، رسول کی توقیر کرنے میں، رسول کی نصرت کرنے میں ایک دوسرے کے گواہ بنو۔ اقرار کافی نہیں، زبان سے اقرار کر لیا، ایک دوسرے کے گواہ بنو، میں بھی گواہوں میں۔ اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے ان ساری باتوں کا خلاصہ اور سب سے مشکل ترین اس معاملے کو سمجھنا جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اصلاً یہ ایک ہی محبت ہے، اصلاً یہ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے محبوب کی محبت ہو، اس کے دین سے محبت ہو، اس کی کتاب سے محبت ہو، یہ چاروں محبتیں ایک ہی ہیں، یہ چاروں محبتیں اصل میں ایک ہی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی لمحے یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور ہے، تو قرآن اٹھائیے، قرآن فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقتاً اللہ کی اطاعت بھی وہی کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اب یہاں اعلان ہو رہا ہے اس تمہید کے بعد، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اعلان ہوتا ہے، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیں، اگر تمہارے ماں باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر تمہیں اللہ تعالی جل وعلا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ سب چیزیں، یہ رشتے تمہیں محبوب ہوں، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم یعنی عذاب تم پر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے، کوئی نہیں، بالکل صاف کھلا صریح واضح طور پر ساری رشتے ناطے، ساری محبتوں کو ایک آیت میں ذکر کرنے کے بعد 8 تعلق ہیں۔ کتنے تعلق ہیں؟ ان 8 تعلقات کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، فرمایا اگر ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی سربلندی، اگر ان کو، ان 8 کو اور ان 3 میں سے، یہ اصل میں ایک ہی ہے، اللہ اور اس کا رسول اور جہاد، یہ اصل میں ایک ہی ہے، اگر اس ایک جمع دین کو اگر تم ان 8 کے اوپر فوقیت نہیں دیتے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اب واضح طور پر آپ دیکھیں، بالکل عام فہم سادہ سا مسئلہ، 8 محبتیں ایک طرف اور ایک محبت ایک طرف۔ 8 محبتوں میں سب سے پہلی محبت آباء و اجداد کی، فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، بزرگ، والدین، بھائی بہن، دادا نانا سب اس میں شامل ہو گئے۔ دوسری تمہارے تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب اس میں شامل۔ تیسرا تمہارے بھائی بہن، برادری اخوت کے نام پر بننے والے تمام اس میں معاملات، اگر جوڑے مرد ہوں تو بیویاں، عورت ہو تو خاوند، یعنی ازواجی تعلقات پر مبنی جوڑے۔ نمبر 5 تمہارے ہر قسم کے رشتہ دار، ان 5 چیزوں کا بیان ہوا۔ نمبر 1 تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، بھائی بہن، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، اور تمہارے ہر قسم کے رشتہ دار۔ یہ 5 چیزوں، ان کا تعلق انسان کے اپنے تعلقات، خاندان، رشتہ دار، دوستوں، بھائی چارے، میاں بیوی، ان محبتوں کا تعلق انسان کا جسمانی اعتبار سے، یہ رشتہ داریاں نسبی ہوں، رضائی ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، ان سب جسمانی رشتوں کو بیان کرنے کے بعد ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست احباب، رشتہ دار، ان سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تمہاری کمائی، کاروبار، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت جس سے تمہیں بڑی محبت ہے کہ اس میں اگر ذرا سی بھی کمی واقع ہو جائے ہر وقت تمہیں ڈر رہے، تخشون کسادہ، جن کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے، جن کے کساد کا تمہیں فکر رہتا ہے۔ ہوتا نا ہمیں فکر کے نہیں ہوتا، ہماری چیز خریدی ہوئی ہے اس میں کمی نہ آ جائے، ہم نے بیچنی ہے، منافع اس میں مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیب سے اس پر خرچہ کرنا پڑ جائے۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد چھٹی جو محبت ہے، ایسے اموال جو تم نے محنت کر کے کمائے، یعنی واضح کر دیا، جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے۔ انسان کو مکان سے محبت ہوتی ہے، اور ہر بندہ جس کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہوں وہ اپنی مرضی سے اپنا مکان بناتا ہے۔
نہ صرف اپنی مرضی سے اس کو بناتا ہے، اس کے دروازے کھڑکیاں اپنی مرضی سے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر جو وائرنگ ہے اپنی مرضی سے کرواتا ہے، بورڈ یہاں پہ ہونا چاہیے، میرا بیڈ یہاں پہ ہوگا، میرا صوفہ یہاں پہ ہوگا، واش روم تک کے اندر ٹائلیں اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے، ٹوٹیوں کے رنگوں کا انتخاب بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ فرمایا ان سب محبتوں کو ایک طرف رکھو، ان سب محبتوں کو جنہیں دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تمہارے بنگلے، مکانات، ڈیرے، حویلیاں، جن سے تمہیں محبت ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے گن دی، ان میں کوئی چیز رہنے نہیں دی۔ ایک دنیا میں ایک انسان جو بھی ہوتا ہے، آپ میں ہم سارے، ہمارے ساتھ یہی چیزیں ہوتی نا، جسمانی رشتے بھی اللہ نے سارے ذکر کر دیے، اس کے بعد جو مادی ضروریات ہیں ان کا بھی سب کا ذکر کر دیا، مال و دولت کا ذکر کر دیا، تجارت کا ذکر کر دیا، گھر کا ذکر کر دیا، فیکٹری، بنگلے، سب کا ذکر کر دیا۔ سب کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ تمہیں کسی بھی مرحلے پر اللہ تعالی جل وعلا، اس کے محبوب مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین میں جد و جہد کرنا، یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کی توحید، اس کی اطاعت، اس کے حلال کو حلال ماننا، اس کے حرام کو حرام ماننا، اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اس کا خوف رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، شرک سے بچنا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت اور اتباع کا حکم نہیں قرآن نے دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن نے ڈائریکٹلی اتباع کا حکم دیا، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن یہ بیان کرتا نہ صرف ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ ساتھ اس نبی کی تعظیم بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو، اس کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، اس کی آواز کے سامنے تمہاری آواز نہ اونچی ہونے پائے۔ وہ اس دنیا میں جب تک حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے تب بھی یہ حکم تھا، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لکھا ہوا ہے خبردار یہاں آواز اونچی نہ کرنا، آج بھی وہاں پر تحریر ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے، کہیں تم اونچی آواز نہ۔ یہاں تو ہمارے بزرگان دین ہمیں سبق دیتے ہیں، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، اور اس پر مزید اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، بو بکر و عمر نفس گم کردہ می آیت ہی جا، کہ یہ وہ جگہ ہے اس روئے زمین پر جو عرش جتنی نزاکت رکھتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ یہاں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سانس گم کر کے آتے ہیں۔ آج بھی وہ ادب اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھا، ان سب چیزوں کو لائیں۔ پھر دین میں آپ کی سنت ہے، آپ کے دین کے لیے محنت کرنا، اس کو غالب کرنے کی خاطر جد و جہد کرنا، ان تین چیزوں کو ایک طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا، اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین، یہ تینوں ایک ہی ہیں اصلاً۔ اس ایک محبت کے اگر اوپر ان 8 محبتوں سے کوئی بھی محبت، ان 8 میں سے کوئی ایک بھی ان پر غالب آئی تو اللہ فرماتا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ جواب تو واضح ہو گیا، اور اس کو مزید واضح کر کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے آپ کی، اس میں آپ نے بیان کر دیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے محبوب نہیں رکھتے، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ اب آپ دیکھیے تقابل، تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ان کی محبتیں تو بہت نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا ذکر کیا کہ بعض لوگ ماں باپ کی خاطر محنت کرتے ہیں، بعض اولاد کی خاطر محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کی خاطر محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک مشقت برداشت کرتے ہیں، ورنہ اکیلے آدمی کو اپنی روٹی کھانا اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہی تو مشکل رستہ ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا کہ رہبانیت چھوڑو،
اگر رہبانیت ہوتی تو پھر تو زندگی گزارنا نہایت آسان تھی کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنا پیٹ بھرنا، صرف اپنا پیٹ بھرنا مشکل نہیں رہا کبھی بھی۔ وہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے متعلقین ہیں، اس کے ساتھ ماں باپ ہیں، کبھی اس کے ساتھ بہن بھائی ہیں، کبھی اس کے ساتھ اس کی زوجہ شریک حیات ہے، کبھی اس کے ساتھ اس کی اولاد ہے، ان لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے وہ محنت مشقت زیادہ کرتا۔ آپ سارے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، چھوڑو، میں نے کیا کرنا، اپنی محبت کو قربان کر دیتا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کرنا۔ لیکن ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں یہ سوال خود سے کریں، کیا یار ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی شریک حیات کی محبت، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی محبت، اپنی مال تجارت سے، اپنے مکان سے، ان سب چیزوں سے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درجہ کہیں کم ہے؟ اگر کم ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے کوشش کریں، اور اگر زیادہ ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ لیکن آپ اس کا توازن، آپ اس کا خود اپنے اندر اندازہ لگائیں جھانک کے کہ میں نے، آپ سارے بیٹھ کے کہتے ہیں، اپنی اولاد کو گنواتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں سارے، میں نے تمہاری خاطر یہ کیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے تیری خاطر یہ کیا؟ کل میدان معاشر میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکے گا، یہ کہہ سکتا ہے ہم میں سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی ذات کے لیے یہ قربانیاں دی؟ آپ ان ساری قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے آپ نے کتنی محبتیں قربان کی، کتنی مشقتیں کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کیا برداشت کیا۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا، خود فیصلہ کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی ہڈن پہلو، خفیہ پہلو، چھپا ہوا پہلو نہیں، واضح کر دیا کہ بتاؤ، فیصلہ خود کرو۔ ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے تو تم اوور ٹائم بھی لگاتے ہو، کبھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تم نے صرف اس کے فرائض پر ہی زور دیا؟ ہم اپنے بچے کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، اکیڈمی میں بھی بھیجتے ہیں، ایکسٹرا اس کے اوپر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کو بار بار گنواتے ہیں، تیری خاطر میں محنت کر رہا ہوں، تو کہیں بن جائے۔ کیا ہم یہی بات اللہ اور اس کے رسول کے خانے میں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہماری محبت تو پھر جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی وہ تو واضح ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین سے زیادہ ہے تو انتظار کرو۔ ہمیں حقیقتاً اپنی تجارت کے بارے میں فکر رہتا ہے، رات کو دروازہ اس کی کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی، چیچا اٹھ کے دیکھتے کہ یار دروازہ لاک ہے نہیں لاک ہے، یار میری گاڑی کھڑی کی ہے۔ عقل و سلیم والا جو عقل و شعور رکھتا ہے، عقل و خرد رکھتا ہے، وہ اپنی گاڑی کھڑی کرے گا تو اس کو دیکھے گا یار لاک لگا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ کیا کبھی ہم نے اتنی ہی حفاظت اپنے دین کے معاملے میں کرنے کی کوشش کی؟ یار مجھے دین آتا ہے، خدا نہ خواستہ میں مر جاؤں تو کیا مجھے دفنانے والے شرعی طریقے کے مطابق دفن و کفن کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا میں اپنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ کر کے جا رہا ہوں کہ جب مجھ سے سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں ان کے بارے میں دنیا میں جو کچھ کرتا آیا ہوں وہ تیرے سامنے ہے؟ تو ہم نے تو ان تینوں کاموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں نے کیا، نہ اس کے رسول کے بارے میں کیا، نہ اس کے دین کے بارے میں کیا ہے تو ایک فہرست آج جا کے بنائیے گا۔ آپ ایک طرف ان سارے 8 رشتوں کو رکھیے گا، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنا مکان، اپنا مال تجارت، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول اور دین۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ نے کس کے لیے کیا کیا، کس کو کتنا وقت دیا۔
ان سب رشتوں میں اپنی ساری زندگی میں سب سے کم وقت ہوگا جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے دیا ہوگا۔ تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو پھر اللہ اپنا امر لے آئے۔ تو وہ تو خوشی منانے والا معاملہ وہ تو پہلو کہیں اور رہ گیا۔ ہمارے اہل سنت کے اکابرین عبد الحکیم شرف قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، ہمارے اسلاف کے بہترین محسن امت، محسن اہل سنت انہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر میں یہ لکھا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم میلاد کا اہتمام کرنے والوں کو ہی فضائل میلاد سنا کے وما علینا الا البلاغ، ارے وہ تو میلاد منانے کے لیے بیٹھے، ان کو کوئی مقصد بتاؤ کہ کس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے، ان کو تم نے فضائل بتا دیا، وہ تو پہلے یہ کام کر رہے ہیں، تحصیل حاصل ہے۔ جو چیز پہلے سے ان کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ تو اس کو تو انسان جس طرح آپ کمرے میں موجود ہے اور میں آپ سے کہوں کمرے میں آ جاؤ، تو یہ جملہ لغو ہوگا کہ آپ تو پہلے سے کمرے میں موجود، اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ تو جو لوگ میلاد منانے کے لیے جمع ہو گئے انہی کو فضائل بتاتے جاؤ بھائی، ان کو مقصد بتاؤ کہ جمع تو ہو گئے ہو، اب اگلا کام کیا کرنا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اتباع والا کام، ایمان والا کام، تعظیم و توقیر والا کام، وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا۔ قرآن نے معیار اور پیمانہ بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ یا ہم جب ماں باپ بن جاتے تو ہم کہتے دیکھ فلاں کا بچہ کتنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو بھی مجھ جیسا بن، کہتے ہیں نا، فلاں کتنا اچھا ہے، تیرا بڑا بھائی دیکھ کس قدر نیک ہے، تو بھی ایسا بن، تیری بہن دیکھ کس قدر نیک ہے، تو بھی ایسی بن۔ ہم یہ مثالیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مثال ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان کے جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اور ان کے جیسا ایمان تو ہم کبھی بھی اس کی الف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس محبت کو نہ کبھی ساری زندگی زور لگاتے رہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہم اس محبت کی نیند کو بھی نہیں پا سکتے جو محبت نبی علیہ السلام سے آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی ہے۔ ہم جی جان لگائیں لیکن اتنی عقیدت، اتنی تعظیم و توقیر کا مادہ کبھی اپنی نسلوں میں پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈالی۔ اور وہ محبت کا ایک منظر، وہ محبت کا تعظیم و توقیر کا ایک منظر، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسی تعظیم و توقیر کرو، ان جیسی بات مانو، تو ان کی تعظیم اور توقیر کا جو منظر ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو وہ زبانی یاد بھی ہوگی اس کا ترجمہ۔ عروہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک منظر کشی کرتے ہیں، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل، وہ منظر کیا ہے جو عروہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے جا کے قریش والوں سے بتایا، قریش والوں کو ذکر کیا، بتایا انہیں۔ اللہ فرما رہا ایمان لاؤ، تعظیم و توقیر کرو۔ وہ تعظیم و توقیر کا اصل جو تشریح اور تفسیر ہے وہ کردار صحابہ میں ہے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی قسم، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ انگیزی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا، ہم چونکہ جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں ہم مبالغے کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم ڈرامہ فلمیں ہم ان کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ جب تک ہمیں مرچ مسالہ لگا کے کوئی بات سننے کو نہ ملے، ہم زبان سے کر نہ دیں، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں لطف اور سرور نہیں آتا۔ ہم عادی ہیں مبالغے کے ساتھ بات کرنے کے، مبالغے کے ساتھ بات سننے کے۔ جب ہم عادی ہیں تو پھر میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہمارے دوست احباب ہوں، وہ ہمیں مرچ مسالہ لگا کے بات سناتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی ہے نہیں۔ لیکن جب تک اس میں کوئی بات ایڈیشن اس کا شامل نہ کر دی جائے اس میں اضافی طور پہ، تب تک ہمیں مزہ سننے میں۔ لیکن یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، روئے زمین پر
اگر محبت کا کوئی کسی کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہے تو اس محبت کو سامنے رکھیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو صحابہ اس کو زمین پر جانے نہیں دیتے۔ الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں پر پڑتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے چہرے کا غازہ بنا دیتا ہے۔ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پر اس لعاب دہن کو مل لیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ فوراً اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب آپ کلام کرتے ہیں اپنی آوازوں کو وہ پست کر لیتے ہیں۔ اور محبت کا عالم یہ ہے، محبت کی معراج یہ ہے، تعظیم کا منظر یہ ہے، آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، اس قدر محبت اور تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ منظر کشی جو جناب عروہ نے کی تھی۔ مجھے بتائیے خدا کی قسم، اگر بالفرض ہم اس دور میں ہوں، کیا ہم اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ہم یہ کام سر انجام دے سکیں گے؟ سوچئے گا ذرا، کیا کوئی تھوکنے سے پہلے کبھی بتاتا ہے کہ میں تھوکنے لگا؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر وقت وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب نبی علیہ السلام کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں۔ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کا لعاب دہن زمین پر آنے نہیں دیتے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتے، آپ جب کلام کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یہی بات جا کے اس نے کفار مکہ سے کہی تھی۔ میرے عزیزو، اگر قرآن کے اوپر صحیح طور پر عمل کیا ہے تو ان صحابہ نے کیا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن عاص وہی ہیں جن کا ہم نے صبح کے درس میں پڑھا تھا، وہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جو 2 بندے گئے تھے ان میں ایک عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عرصہ ہوا، میں ایک مثال دوں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، عرصہ ہوا آج سے تقریباً 10 یا 12 سال پہلے ہم کسی دکان پر گئے، بس وہاں سے کوئی چیز وغیرہ خریدنی تھی، میرے ایک دوست نے خرید کے واپس آ گئے۔ تو 10-12 سالوں کے بعد اس دکان پر دوبارہ گئے تو وہ دکاندار کہنے لگا جی آپ اس وقت میرے پاس آئے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ تو آج سے کوئی 10-11-12 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں بس دیکھ لیں، ہم ایک نظر، ہم میں سے کئیوں کا حافظہ اس قدر ہے، کئیوں کا حافظہ اس قدر تیز ہے کہ کسی کو ایک بار دیکھیں تو 10-12 سال کے بعد بھی وہ سامنے آئے تو ہم اس کو، اور ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس چہرے کو محفوظ کر لو، کہ ہم اس کو تکلفاً محفوظ کریں، ہے نا ایسا؟ اب میں نے یہ آپ کو صرف مثال دی ہے۔ آپ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوں تو آپ کہیں گے میں نے نا فلاں موقع پر یہ بات سنی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، فلاں موقع پر میں نے اس کو دیکھا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، یہ فلانا آدمی ہے، میں نے اتنے سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ گویا ہم ایک نظر دیکھیں تو ہمیں ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ اب میں جو پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور بڑی شان والے، اپنے بیٹے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آخری وقت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 121 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ ولا اجل فی عینی منہ، کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، کوئی ایسا نہیں میری نظروں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تعظیم اور تکریم کے لائق ہو۔ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، لیکن میں اتنی بھی ہمت نہیں رکھ سکا کہ میں آنکھ بھر کر انہیں دیکھ ہی سکوں۔ کہتے ہیں ولو سئلت ان اصفه ما اتقت،
اگر کوئی مجھ سے سوال ہی کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کا نقشہ بیان کرو، تو کہتے ہیں میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ، میں نے کبھی نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے والے، روز و شب آپ کے ساتھ گزارنے والے، پہلے دشمنوں میں تھے پھر ماننے والوں میں آ گئے، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، ان سے زیادہ تعظیم و تکریم کسی کی نہیں، لیکن میں ان کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ ہم نہ جانے کون سی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم نہ جانے کون سی محبت لیے بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، ہم جیسی محبت تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم تو محبت و اطاعت کے نیچے والے، سب سے نیچے، اس سے بھی کہیں نیچے، اس سے بھی کہیں نیچے، اس سے بھی کہیں نیچے، ہمارا نام بھی آ جائے تو غنیمت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہوں، جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے تعظیماً نظر بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آج حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی مقام ہے۔ مجھے بتائیے، ہم روزانہ صبح حدیث کا درس دیتے ہیں، کتنے لوگ اپنی نیند قربان کر کے آ کے بیٹھتے ہیں؟ یہیں سے ایمان کا پرکھ لو، یہیں سے ایمان پرکھو کہ ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے اپنے گھر میں، اپنی حویلی میں، اپنے ڈیرے میں میچ کے دکھانے کا انتظام کیا، سفر کر کے جائیں گے، کہیں پتہ چلے میچ ہو رہا ہے، جائیں گے، نہ صرف جائیں گے، کھڑے ہو کر وہ میچ دیکھتے رہیں گے، لیکن تھکن نہیں ہوگی۔ کبھی محبوب کا فرمان سننے کے لیے بھی اپنے پاؤں کو مشقت دی، کبھی محبوب کی تعلیم سننے کے لیے بھی اپنی نیند کو قربان کیا، کبھی محبوب کا فرمان سننے کے لیے بھی اپنے آرام کو قربان کیا؟ نہیں کیا۔ تو ہم تو یہ قربانی نہیں دے سکے، اگلی تو بعد کی بات ہے، جب سنا نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے نہایت بڑے بزرگ ہیں، میں آگے چل کے ان 30 روزہ دروس میں آگے چل کے ان کا تفصیلی ذکر کروں گا، صرف خلاصے کے طور پہ، صرف آج اشارتاً، انہوں نے 700 صفحات پر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور کوئی بڑے عالم نہیں ہے، وہ کوئی مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں ہے، اور میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 30 روزہ دروس میں آپ کوئی وقت ہمیں عنایت کریں، تاکہ میں اپنے ان بچوں کو، بڑے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ان کو دکھاؤں کہ محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے کہا کہ یار تمہیں کوئی مصیبت آئے، وہ اپنی ذکر کوئی مصیبت کا کرا تھا، میں نے کہا یار تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ انہیں یہ مصیبتیں آئی تھیں، انہوں نے صبر کیا، تو تم بھی ان کی طرف دیکھو۔ تو مجھے وہ بزرگ کہنے لگے یار تو نے اتنی بڑی بات کر دی، وہ پتہ بھی ہوگا اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مصیبتیں آئی تھیں، وہ نبی کے بارے میں جانتا بھی ہوگا، تو نے اس کو یہ تو کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جانو، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ ہماری اکثریت کو بھی نہیں پتہ، الا ماشاء اللہ، ہمارے لوگوں کو بھی نہیں پتہ۔ اب وہ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس بات کو تو عام کروں کہ میں اپنے نبی کا سارا نقشہ کھینچ کے دنیا کے سامنے تو ذکر کروں، پھر میں ان کو یہ کہوں کہ تم وہاں دیکھو۔ 700 صفحات پر، اور اس کتاب کی قیمت 4000 ہے، لیکن اس کتاب پر انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا، ساری مفت تقسیم کی۔ دیکھنا چاہیں گے ایسے بندے کو؟ تو آپ یہ اپنی زبان سے کہیں نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں دیکھنا، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ یہاں آئیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے کام لے لے، تو وہ جس کو اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب کر لے، ضروری نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، دین کا کام کرنے کے لیے امامہ سر پہ ہو ضروری نہیں، دین کا کام کرنے کے لیے آپ نے داڑھی رکھی ہو ضروری نہیں،
دین کا کام کرنے کے لیے آپ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، ان سب چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں، صرف اور صرف اللہ کی توفیق شامل حال ہونی چاہیے۔ آپ نہ مدرسہ گئے ہوں، نہ آپ نے امامہ پہنا ہو، نہ آپ نے داڑھی رکھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں جو داڑھی اور امامے والے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آڑ اپنے لیے رکاوٹ نہ بنائے کہ جی میں تو مدرسے نہیں گیا، میں تو مدرسے نہیں گیا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ارے بھائی، آپ یہ تو کام پڑھے لکھوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے، جس پہ پڑ جائے وہ اس کو چن لیں۔ وہ بلال ہو حبشہ کا، وہ روم کا صہیب ہو، وہ جس کو چن لیں اپنے محبوب کے لیے، جس کو وہ چن لے اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیتا، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے آج ضرورت ہے، ہم جب کسی سے کہتے ہیں، دیکھیں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا تاریک پہلو ایک وہ کیا ہے؟ مجھے ایک بتائیے۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے جس بھی نبی کو بھیجا وہ بشر، جو بھی نبی آیا وہ بشر، کیونکہ وہ بشریت کی تعلیم، بشریت کو، انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا۔ کسی فرشتے کو اللہ نے نبی اور رسول، میری بات بڑی اہم ہے، گہری ہے، اس کو سنیے گا ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام و مرتبہ کس کو دیا؟ بشر کو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اس کام کے لیے نہیں چنا، اللہ نے انسانوں میں سے کامل انسان کو اس کام کے لیے چنا کہ وہ منصب نبوت پر فائز، پھر امت کو یہ تعلیم دے، ایسے کرو ایسے کرو، اور وہ انسان ہیں۔ تو قرآن فرما رہا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی عملی نمونہ ہے، انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، انہیں سرور بھی ہوتا ہے، وہ تمہاری طرح سوتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتہ بھیجنا ہوتا تو فرشتہ نہیں بھیج سکتا؟ کسی فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا، کسی جن کو نبی بنا دیا جاتا۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کامل انسان کو چنا، اور پھر کامل انسان کو چن کر دنیا میں بھیجا کہ تم دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہو، یہ دنیا کے غموں اندوہ کو، مصیبت کو، راحت کو برداشت کرو، تب ہم تمہارے مقام اور معیار کو دنیا والوں کے لیے اسوہ حسنہ بنائیں گے۔ اب اسوہ حسنہ تو ہمارے لیے بنایا، اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ او نہیں جی، وہ تو ان کی تو بات ہی اور تھی، ہم کہاں اس جوگے۔ یہ سراسر اللہ کے نبی کے اسوہ کا مذاق ہے۔ اللہ فرمائے کہ ہم نے اسوہ بنایا تمہارے لیے، نبی کی زندگی نمونہ بنائی تمہارے لیے، اور تم آگے سے کہو نہیں جی وہ تو بڑے اعلیٰ، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل بے شک وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسوہ حسنہ تو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، کیا فرشتوں کے لیے بنایا؟ فرشتے تو نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو دنیا کی حوائج ضروریہ، ان کے ساتھ تو کسی چیز کا لگا ہوا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا، اور تم آگے سے کہو نہیں جی وہ تو بڑے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے؟ وہ یہ ڈھکوسلا ہے، صرف ان کی اطاعت سے، اتباع سے، جی چرانے کا، منہ موڑنے کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین حق کے راستے میں مصائب نہیں اٹھائے؟ کیا انہوں نے مشقتیں نہیں اٹھائیں؟ کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو ان کی قربانیاں نہیں دیں؟ اپنی آل اولاد کو قربان نہیں کیا؟ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اعلیٰ، ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں برابری کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ تمہیں تو ان کی اقتداء اور ان کی پیروی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تم سوال گندم جواب چنا، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو، تم کہتے ہو وہ کہاں ہم کہاں۔ معاملہ یہ ہے اللہ نے ہماری رہنمائی اور راہبری کے لیے بھیجا، اور دنیا میں ساری باتیں کر کے محبوب کریم علیہ السلام نے دکھا دی۔ ہم اس راستے کو چنیں، اس راستے پر چلیں، تب جا کے مرتبہ اور مقام ہمارا مقدر بنے گا۔ تو ہم تو یہی نہیں جانتے، ہم تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم صبح و شام ہر سانس ان پر درود پڑھتے ہیں، اتنا ثواب ہے، لیکن ہمیں ان کی ذات کے بارے میں کتنا علم ہے، کتنا بایوگرافی، کتنا نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے، کوئی آ کے ہم سے سوال کرے کہ بھئی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرو، ان کے اوصاف بیان کرو، تو کیا ہے ہمارے پاس؟
اور ہم کس منہ سے بیان کریں گے؟ اگلا کہے گا تم خود تو یہ کرتے نہیں ہو تو مجھے یہ کیسے کہتے ہو کرنے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ایک پہلو پر روشنی ڈال دی، اس کے بعد عمل کا پہلو ہم نے چھوڑا دیا، وہ مفقود نظر آتا۔ تو اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھنا، مشن رسالت، جو رسالت کا مشن ہے، اس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتبعونی، محبوب کی کیا کرو؟ محبوب نے خود اعلان کی میری اتباع۔ تو محبوب کی اتباع اصل میں ہے، اتباع میں تعظیم و تکریم توقیر پہلے آ جائے گی، پھر اس کی اتباع ہوگی، لیکن اصل مسئلہ معاملہ اتباع کا ہے۔ اگر آپ اتباع نہیں کرتے تو پھر یہ محبت جھوٹی ہے، کیونکہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے لو کنت صادقا لاطعتہ، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو پھر تو ان کا پیروکار ہوتا، اس لیے کہ محب محبوب کا تابع ہوتا، اس کی فرما برداری کرتا۔ تو ہم اپنی محبت میں اللہ سے دعا کریں کہ کاش سچے ثابت ہو جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر کچھ نہ کچھ کر سکیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے یہ عرض کریں گے اے اللہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے آئیں، ورنہ ہمارے کھاتے پر ہمارے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، ان کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ہمارا وہ خانہ بالکل خالی ہے جہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا، اس کے محبوب کریم اور اس کا دین متین، ان تینوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہمیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا